معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ چھٹی کے دن رمضان کے مہینے میں آپ کو شاید تھوڑا سا جلدی بلا لیا، لیکن یہ پریس کانفرنس ڈیو تھی پچھلے کئی دنوں سے، لیکن پہلے ہم الیکشن میں لگے رہے، ظاہر ہے اس کے بعد ایک یکم مئی کا ایونٹ تھا ہمارا، اور اس کی تیاریوں میں لگا رہا، جو کل ہم نے ایک تاریخی بے نظیر مزدور کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں پی ایم ایل این کی پوری قیادت 249 کے الیکشن کو لے کر جس قسم کے بے بنیاد اور بھونڈے الزامات لگا رہی ہے، اس کا جواب انہیں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دیا جانا چاہیے، اور جو حقائق ہیں وہ آپ کے ذریعے پورے پاکستان کے سامنے رکھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کل بھی شاید خاقان عباسی صاحب جو باتیں کر رہے تھے، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ بڑی ریزنیبل آدمی ہیں، اور جو بات کریں گے کوئی اس کے اندر عقل ہوگی، کوئی سمجھ ہوگی، اور بغیر سوچے سمجھے کوئی شاید وہ بات نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن پچھلے 2-3 دنوں میں شاید خاقان عباسی صاحب نے اپنا وہ امیج، اپنا جو تاثر تھا، اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ انتخابات ہوتے ہیں، ہار جیت ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ماضی میں ہمارے پاکستان میں جو انتخابات ہوئے اس پر شکوک و شبہات بھی اٹھتے رہتے ہیں۔ تو اگر جن انتخابات پر اعتراضات ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ شواہد ہوتے ہیں، کچھ ثبوت ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سامنے والا ڈینائی نہیں کر سکتا۔ لیکن NA 249 کا موازنہ کرنا ڈسکا کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تو ڈسکا سے بھی آگے چلا گیا ہے، اس چیز کو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہیں پھر پتہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ NA 249 کے انتخابات کے حوالے سے یہاں کون سے ایسے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے جو اپنی قیادت کو اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بریف کرتے رہے ہیں۔ میں 2 باتیں صرف آپ کو بتاؤں گا جو فیکٹس ہیں، نام لوں گا، اگر کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو کرے، پھر اس کے بعد میں اپنے اس ایشو پہ آ جاؤں گا۔ یہ تقریباً کوئی 1 مہینے سے زائد عرصہ ہوا ہوگا، زبیر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ خیر آپ کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مفتاح صاحب از ناٹ اے گڈ چوائس۔ میں نے بتایا کہ مفتاح صاحب اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے لیکن امیدوار وہ اچھے نہیں ہیں، میں نے زبیر صاحب کو خود کہا ہے۔ پھر جب یہ الیکشنز شروع ہوئے تو زبیر صاحب نے مجھے ایک مرتبہ فون کیا بیچ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی کووڈ کی صورتحال ہے، اور وہاں تو کوئی، ذرا آپ خاموش ہو جائیں گے پیچھے کیمرہ میں جو میرے دوست ہیں، تو NA 249 میں کووڈ کی وجہ سے صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں لوگ احتیاط بھی نہیں کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے دنوں میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ یہ زبیر صاحب نے مجھے کہا کوئی الیکشن سے 20-25 دن پہلے۔ میں نے کہا جی کیا کر سکتے ہیں، الیکشن ہے، الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، ہونے دیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ یہ بات ختم ہوئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو، جس میں یہ استدعا کی گئی کہ چونکہ کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں لہٰذا اس وقت الیکشنز نہ کروائے جائیں اور بعد میں کوئی تاریخ رکھی جائے۔ اس پر جو رد عمل آیا مسلم لیگ نون کا اور مفتاح صاحب کا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی شکست کے خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، لہٰذا انتخابات 29 کو ہی ہونے چاہیے اور یہ ڈیٹ آگے نہ ہو، یہ مسلم لیگ نون نے کہا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر نہیں چاہتے تو ہونے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کے 4-5 روز بعد زبیر صاحب سے پھر میری بات ہوئی، اتفاق سے فون آتا رہتا ہے، بات چیت ہماری ہوتی رہتی ہے، تو میں نے ان سے گلہ کیا۔ میں نے کہا آپ خود یہ کہہ رہے تھے کہ جی کووڈ ہے اور لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں، تو ہم نے تو نہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بہرحال لکھ دیا، لیکن اس کے بعد آپ کی جماعت نے پھر آ کے یہ کہہ دیا کہ جی ہم بھاگ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم انتخابات سے بھاگ نہیں رہے ہیں، اور اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ نون لیگ آگے ہے، یہ میں آپ کو الیکشن سے 10 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تقریباً 10 دن، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے۔
ہم نون لیگ کو ہرا چکے ہیں الیکشن میں, ہم آپ سے آگے ہیں. ہمارے لیے جو چیلنج ہے یا جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس سے ہمارا مقابلہ ہے وہ ٹی ایل پی ہے, اور ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا, ہم ٹی ایل پی کو جج نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کتنے ووٹ لیں گے. باقی آپ ہم سے پیچھے ہیں. زبیر صاحب نے اس پہ مجھے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں آپ کو یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں, آپ ہمارے مقابلے میں نہیں, ہم آپ کو شکست دے چکے ہیں. یہ 10 دن پہلے کی بات ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حیرت ہے کہاں سے آ گئی پیپلز پارٹی, حیرت ہے کہاں سے آ گئی, انہوں نے یہ پولز میں ایک لے کر آ گئے اتفاق سے, یہ پولز پہ بڑا چلا. ان پولز میں یہ ایک پیپر لایا ہوں میں صرف, پی ایم ایل این نمبر 1, ایم کیو ایم نمبر 3 ہے, پیپلز پارٹی نمبر 4 ہے, پی ایس پی نمبر 6. کیا جادو کر دیا, لیکن ٹی ایل پی بھی تو نمبر 3 پہ ہے. ایم کیو ایم جس کو آپ نے تیسرے نمبر پہ دکھایا وہ 6 نمبر پر ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں جب 2017 میں ضمنی الیکشن لڑا تھا تب بھی ایسے ہی پولز آئے تھے, سارے میرے خلاف تھے کہ 3,500 ووٹ تھے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کے, کہاں سے جیتیں گے. پوری میڈیا پہ کمپین میرے خلاف چلی. اللہ کا شکر ہے وہ 3,500 ہمارے 24,000 ہوئے, ہم جیتے. الیکشن جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے. یہ 300 400 500 لوگوں سے آپ رائے لے کر اس الیکشن کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو جب یہ پولز ہوئے تب بھی ہمارے دوستوں نے کہا, میرے الفاظ تھے, میں دہراتا ہوں شاید کسی کو برے لگے, میں نے کہا لعنت بھیجو ان پہ, ہم اپنے الیکشن کے نتیجے سے بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا, ہم جیت گئے. مجھے افسوس ہوا کہ کل شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سلیکٹرز نے جو ہے وہ شاید ہمیں جتوا دیا ہے. بھئی اگر ضمنی الیکشن جیتنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ سلیکٹرز اس کے پیچھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے, اس کے علاوہ کوئی جیت نہیں سکتا, تو سوال میں بھی اٹھا سکتا ہوں کہ ڈسکا آپ جیتے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کیسے جیت گئے؟ آپ وزیر آباد جیتے, آپ کیسے جیت گئے؟ نوشیرہ میں پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹ نون لیگ جیت گئی, کیسے جیت گئے آپ؟ اگر یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یا ان سے ساز باز کیے بغیر کوئی انتخاب جماعت نہیں جیت سکتی, تو پھر آپ کے جو 3 انتخابات ہیں اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیسے جیتے ہیں. یہ تو دور معیار تو نہیں ہو سکتے نا کہ جہاں سے نون لیگ جیت جائے وہ تو بلے بلے جی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, اور جہاں سے پیپلز پارٹی جیت جائے وہاں یہ کہتا ہے جی ڈیل ہو گئی ہے. اگر تو آصف علی زرداری کو ضمانت مل جائے تو ڈیل ہے, ادی فریال کو ضمانت مل جائے تو ڈیل ہے, شہباز شریف کو ضمانت مل جائے, حمزہ کو ضمانت مل جائے, سعد رفیق کو ضمانت مل جائے, شاہد خاقان عباسی کو ضمانت مل جائے, تو اصولوں کی فتح ہے. یہ دور معیار نہیں چل سکتے ہیں. آج بھی شاہد خاقان عباسی جو سب سے زیادہ بول رہے ہیں اور تاثر دے رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی سب سے بڑا وہی ہے اس ملک کے اندر, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جواب ہمیں دیں اس بات کا, وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کو ای سی ایل سے نکلوایا اور ان کو اجازت دی کہ وہ جا کر نواز شریف سے ملاقات کر کے آئیں, اور اس ملاقات کا حال احوال آج تک انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیا. ویسے ساری باتیں کھل کے کرتے لیکن یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی, اس میں کیا کیا کہا تھا انہوں نے, اور کس نے اجازت دی تھی کہ وہ باہر جائیں ملک سے. یہ دور معیار نہیں ہو سکتے ہیں. اگر آصف علی زرداری کی ضمانت ڈیل کا نتیجہ ہے تو پھر شہباز شریف اور حمزہ نواز کی ضمانت بھی ڈیل کا نتیجہ ہے. اگر ادی فریال ٹالپور کی ضمانت ڈیل کا نتیجہ ہے تو پھر باقی آپ کے لوگوں کو جو ضمانتیں مل رہی وہ بھی ڈیل کا نتیجہ ہے. مجھے یہ پوچھنے کی بھی جسارت دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف ملتے ہیں, لیکن ایسا ریلیف اگر نیب نے مریم صاحبہ کو گرفتار کرنا ہو تو گرفتاری سے 10 دن پہلے انہیں مطلع کریں کہ جی وہ گرفتار ہونے والی ہیں. اور ہم 2 تاریخ کو بیٹھے ہیں تو آج نیب ان کو بتائے گی کہ 12 مئی کو ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے. مجھے کوئی ایک مثال بتا دیجئے کیسی ہوئی ہو. آصف علی زرداری صاحب ہوں, ادی فریال ہوں, یا ہمارے پارٹی کے اور لیڈرز ہوں, ان کے مقدمات جو قانونی طور پر, آئینی طور پر
اصولی طور پر صوبہ سندھ میں چلنے چاہیے. جو مبینہ جرم ہوا ہے یا مبینہ جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو صوبہ سندھ میں ہے نا. مجھے ان کیسز کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک اور مثال بتا دیجئے کہ جس صوبے میں, جس شہر میں مبینہ جرم ہوا ہو اس کا ٹرائل کسی اور صوبے میں ہوا ہو. مجھے ایک مثال بتا دیجئے تاریخ میں. نہیں ہے. جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی کوئی مثال نہیں ملتی نا, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے. اسی طرح آصف علی زرداری اور ادیب فریال کے کیسز کی بھی مثال نہیں ملتی. ان کا ٹرائل اسلام آباد میں ہو رہا ہے, پنڈی میں ہو رہا ہے, صوبہ سندھ میں نہیں ہو رہا. ہم اگر یہ کہیں کہ جی ان کے کیسز کو صوبہ سندھ میں لے کر آ جاؤ, ٹرائل یہ ہونا چاہیے, تو کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے. یہ ڈیل ہے, اگر یہ کیسز یہاں آ گئے تو یہ ڈیل ہے. لیکن خورشید شاہ کی ضمانت کا کیس عدالت میں لگتا ہے اور ہر مرتبہ ڈیلسٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے ہماری ڈیل. یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن جیت جاتا ہے اور ہروا دیا جاتا ہے. یہ ہے ہماری ڈیل. عجیب منطق ہے. بار بار اس بات کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی. عمران کو ہٹانا آپ نہیں چاہتے. خود کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی 5 سال پورے کریں. خود کہا نا. بوزدار کو گرانا آپ نہیں چاہتے. ڈیل ہماری ہے. اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے یہ سوائے نون لیگ کی مس مینجمنٹ اور حد سے زیادہ خود اعتمادی ان کی شکست کا سبب بنی ہے. جو لوگ حلقے میں موجود تھے, آپ تمام دوست جو میڈیا کے دوست یہاں موجود ہیں, یہ ایک ضمنی الیکشن تھا پورے شہر کا. پورا میڈیا اس حلقے میں گھومتا رہا ہے, پھرتا رہا ہے. ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے رہے ہیں, ایک ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہے, ایک ایک چیز کو. مجھے بتائیے کہ ایک واقعہ آپ نے کوئی وہاں دیکھا ہو, رپورٹ کیا ہو کہ جس سے دھاندلی آپ کے سامنے آئی ہو, جعلی ووٹ پڑ رہے ہوں, پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا ہو, ووٹرز کو ووٹ ڈالنے نہ دیا گیا ہو. الیکشن کے دن اگر شکایات ہیں کسی کی تو ہماری ہیں. ہم نے شکایت کی ہے مختلف مواقعوں پر الیکشن کمیشن کو. ہم نے بتایا ہے کہ جی ایک بندہ گیا, اس کا ووٹ ڈل چکا تھا. ہم نے بتایا کہ جی ہمارے ایجنٹ کو رینجرز نے دروازے پہ روک کے اس کی ویڈیو بنائی اور پورے چینلز پہ چلوائی کہ جی ایجنٹ پیسے لے کے جا رہا ہے اندر. اگر کوئی الیکشن لڑتا ہو تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ پولنگ ایجنٹ کو کچھ تھوڑے سے پیسے دیے جاتے ہیں, اس لیے کہ ووٹنگ کے مرحلے میں جب وہ کسی ووٹ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کی الیکشن کمیشن نے فیس رکھی ہوئی ہے. تو جب وہ ووٹ چیلنج کرے گا تو وہ اس کی فیس دے گا. مجھے نہیں پتا اب کتنی ہے, پہلے 5-10 روپے ہوتی تھی, اب شاید 50 روپے 100 روپے ہوگی, مجھے نہیں پتا کتنی ہے, لیکن کوئی فیس ہے. ہم نے اپنے ہر ایجنٹ کو, یہ جو ایک لفافہ دکھا رہے تھے, یہ ہمارے جو 800 ایجنٹ تھے, ان 800 ایجنٹس کی فائل میں یہ لفافے موجود تھے. اور کوئی لاکھوں روپے نہیں تھے, ہزاروں روپے نہیں تھے, 100 کے نوٹ تھے. کچھ 100 روپے تھے, مجھے نہیں پتا 200 ہوں گے, 300 ہوں گے, 400 ہوں گے, 500 ہوں گے. یہ پیسے ہم نے ایجنٹس کو دیے جس نے وہ پیسے دھاندلی کے لیے استعمال کیے ہیں. یہ ایک ویڈیو بنا کے اور پھر پتہ نہیں پوری نون لیگ اس پہ چل پڑی کہ جی یہ چلا رہے ہیں. یہ دھاندلی ہم نے کی ہے. ووٹنگ شروع ہونے سے لے کر ووٹنگ ختم ہونے تک ایک شکایت بتا دیں نون لیگ کی, ایک شکایت بتا دیں کسی اور جماعت کی جس نے کہا ہو کہ دھاندلی ہو رہی ہے. ووٹنگ کا مرحلہ ختم ہونے سے لے کر گنتی کا مرحلہ مکمل ہونے تک جو پولنگ اسٹیشن میں ہوا ہے, کوئی ایک شکایت بتا دیں کہ جس میں یہ کہیں کہ جی یہاں پر کاؤنٹنگ کے دوران دھاندلی ہوئی ہے. کوئی ایک چیز تو بتا دیں. انہوں نے ایک چیز سامنے نہیں بتائی. جب تک ٹی وی پر جو نتیجہ آتا رہا جس میں مفتاح صاحب مبینہ طور پر آگے تھے, تب تک کوئی شکایت نہیں تھی, کوئی شکایت نہیں تھی.
سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ الیکشن کے مرحلے کو ختم ہونے کے بعد چلیں جی گنتی بھی ہوئی, ہمارے پاس بھی نتائج پورے نہیں تھے, ان کے پاس بھی نہیں ہوں گے, الیکشن کمیشن میں جا رہے تھے, انہوں نے یہ 8-9 بجے جیت کا جشن کس بنیاد پہ منایا تھا؟ کون سا رزلٹ ان کے ہاتھ میں تھا؟ الیکشن کمیشن نے ان کو دیا تھا, ان کے پولنگ ایجنٹس نے فارم 45 ان کو دیے تھے, کون سی ایسی چیز تھی جس پر مفتاح صاحب جشن منا رہے تھے کہ میں جیت گیا ہوں؟ سوال تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. ہم نے تو جشن نہیں منایا, ہم تو جب تک سارے ووٹ اپنے اکٹھے کر رہے تھے اس وقت بھی جشن نہیں منایا. سوال یہ پیدا ہو رہا تھا, وہ بار بار شور اٹھا, سعید غنی کیسے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے آگے بتا رہا ہے؟ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کا پولنگ ایجنٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھتا ہے اور وہ گنتی مکمل کروانے کے بعد یہ فارم 45 یہ فارم 45 ہے, یہ وہ ساتھ لے کر آتا ہے اور وہ لا کر اپنے امیدوار کی جو آفس ہوتی ہے جہاں پر یہ کمپائل ہو رہا ہوتا ہے رزلٹ, ان کے حوالے کرتا ہے. یہ فارم 45 ہے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ چاہیں تو پریس کانفرنس کے بعد آئیے, 276 276 پولنگ اسٹیشن, 276 فارم 45 ہمارے پاس ہیں. میں جتنے نتیجے ٹویٹر پر ڈال رہا تھا اس پہ میں لکھ رہا تھا کہ یہ فارم 45 کے مطابق ہیں. ہماری جو کمپائل کر رہے تھے جو ہم اس میں, اور الیکشن کمیشن جو کمپائل کر رہا تھا اس میں فرق ہو سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ یہ جب فارم 45 ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ترتیب سے نہیں آتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 1 پہلے آئے گا, 2 بعد میں آئے گا, 3 بعد میں آئے گا اور 276 آخر میں آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. جو پولنگ ایجنٹ رزلٹ لا رہا ہوتا ہے اس کا نمبر مختلف ہوتا ہے, کہیں 10 ہوگا, کہیں پھر 15 ہوگا, کہیں 50 ہوگا, پھر کہیں 250 ہوگا, پھر کہیں 85 ہوگا. اس ترتیب سے وہ آتے ہیں, اور جس ترتیب سے وہ آ رہے تھے ہم اپنے سسٹم میں ان کو ایڈ کرتے جا رہے تھے, اور ہر 10 15 20 25 کے بعد ہم وہ رزلٹ اپنے سسٹم سے نکال کے کمپیوٹر پہ ڈال کے بتا رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے پاس اس وقت تک کا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو دے رہا تھا اس میں ہم پیچھے تھے اور اس میں ہم آگے تھے, ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے, اس کا امکان ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہم کمپائل کر رہے تھے اس میں کسی بھی موقع پر پی ایم ایل این ہم سے آگے نہیں نکلی, ٹی ایل پی ہم سے آگے نکلی, وہ بھی میرے پاس ہے. جو کمپائل ہم کر رہے تھے اس کی جو اسکرین شاٹ ہے وہ میرے پاس موجود ہے. ٹی ایل پی ضرور ہم سے آگے نکلی, اس لیے کہ وہ 1-2 یوسیز ایسی تھیں جہاں ٹی ایل پی کا زیادہ اثر تھا اور ان کے بہت ووٹ وہاں سے نکلے, تو جب ان یوسیز کا رزلٹ آیا تو ہم پیچھے چلے گئے, ٹی ایل پی آگے چلی گئی. اس وقت بھی ہم پہلے نمبر پہ, ٹی ایل پی پہلے پہ تھی, ہم دوسرے پہ تھے, نون تیسرے پہ تھی. پھر جب وہ ٹی ایل پی والی جو اثر والی یوسیز کا رزلٹ آنا بند ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا رزلٹ اوپر چلا گیا, نون لیگ بھی ٹی ایل پی سے اوپر جانا شروع ہو گئی. یہ ساری چیزیں ہیں, اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے مشکوک. سعید غنی کیسے دے رہا ہے؟ سعید غنی کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بھائی سعید غنی تمہاری طرح چول تو نہیں ہے نا. سعید غنی الیکشن کے طریقے کو جانتا ہے بھائی. ہمارے جتنے کارکن ہیں, جتنے عہدیدار یہاں بیٹھے ہیں, یہ سب جانتے ہیں. پھر ایک تصویر چلا دی گئی کہ دیکھو جی یہ فارم 45 کو گڑبڑ کر رہا ہے. خدا کے بدو, وہ تصویر ہمارے لوگوں نے چلائی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ تصویر ہمارے لوگوں نے بنائی ہے. کھلا کمرہ تھا, کھلا کمرہ, یہ لیاقت حقانی بیٹھا تھا, 20 آدمی اور بیٹھے تھے, اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ کھڑے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے. انہوں نے تصویر بنائی میری, تعریف کی میری کہ بھئی وزیر ہے, زمین پہ بیٹھا ہے, ورکروں کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس کو یہ صاحب اتنے ہوشیار ہیں, اور ایک مجھے نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ایک چینل والے نے بھیجا کہ ہمارے صحافی نے اپنے ذرائع سے یہ تصاویر نکالی ہیں اور یہ آپ کا اس کے کیا کہنا ہے. تو میں نے وہ اپنی ساری اسکرین شاٹ جو ہمارے لوگوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھیں, فیس بک پہ ڈالی ہوئی تھیں, ان کو بھیجی کہ اپنے صحافی کو یہ ذرائع بھیج دو, اس کے یہ ذرائع ہیں کہ تصویریں ہمارے لوگوں نے دی ہیں اور آپ بتا رہے اس پہ نونلی والے دائرے لگا رہے ہیں. اور بابا یہ سارے تھے جب میں نے جانا تھا آر او آفس میں, جب یہ کمپلیٹ ہو گئے, میں لے کے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو سیکوینس میں رکھو, جو تصویر آئی ہے اس میں تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا, بعد میں تو میں ہاتھ بھی لگا رہا تھا ان کو, اور میں خود بیٹھ کے ترتیب سے رکھ رہا تھا ان سب کو. یہ کام کیا ہم نے. اس پہ بھی کوئی بہت بڑا اچیومنٹ انہوں نے کر لیا کہ جی ویڈیو نکال کے لے گیا, تصویر نکال کے لے گیا. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان سے
کہ آپ کی تیاری نہیں تھی, آپ اوور کانفیڈنٹ تھے, آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انتخاب بس اب پولز آ گئے, ہم جیت گئے, چینلز کہہ رہے ہیں کہ مفتاح جیت رہا ہے, بس ہم جیت گئے. تو بھائی اس خوش فہمی کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. آپ اگر اس سے اپنے آپ کو جیتا ہوا تصور کر رہے تھے, کم از کم میں یا ہماری پارٹی کے دوست یا ہمارا کینڈیڈیٹ یا ہمارے ورکرز ان سے متاثر نہیں ہو رہے تھے. ہمیں پتا تھا کہ ہم جیتیں گے, ہماری تیاری تھی. ہم نے وہاں پی ایم ایل این کے بے شمار لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کروایا, ہم نے پی ٹی آئی کے بے شمار لوگوں کو پارٹی میں شامل کروایا, اے این پی جو ان کی سپورٹ کر رہی تھی ان کے کارکن, ان کے عہدیدار کھل کے ہمارا کام کر رہے تھے. جے یو آئی جنہوں نے ان کی سپورٹ کی, ان کے بے انتہا کارکنان ہمارے ساتھ کھل کے کام کر رہے تھے. تو بھائی ان کی جو نیچے چیزیں تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں. ہم نے ہر یو سی, ہر وارڈ, ہر پولنگ اسٹیشن پر کمیٹی بنائی تھی. 276 کمیٹیز ہماری تھیں پولنگ اسٹیشن کی بنیادوں پر. ہر یو سی کی بنیاد پر کمیٹی تھی, ہر وارڈ کی بنیاد پر کمیٹی تھی. ہم نے ہر کمیونٹی کو اپروچ کیا ہے, ہم ہر کمیونٹی کے پاس گئے ہیں, ہم ہر آدمی کے پاس گئے ہیں جس کا اثر و رسوخ اس علاقے میں ہے. ہم نے کام کیا ہے. ہم الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑے ہیں. اور میری اپنی جو دوستوں کی ٹیم تھی, ہم جو ورکنگ کرتے تھے, اس کے مطابق ہمارے ووٹ 25 سے 30 ہزار کے درمیان ہونے چاہیے تھے, جو ہمارا ٹارگٹ تھا. 25 سے 30 ہزار ووٹوں کے درمیان. جو ٹرن آؤٹ کم ہوا اس کی وجہ سے ظاہر ہم بھی 16 پہ آ گئے, 16,000 سے کچھ چھپانے چلے گئے, لیکن ٹارگٹ ہمارا 25-30 ہزار تھا. تو ہم نے یہ کام کیا. ایک اور دلچسپ بات کہ انہوں نے وہ جو شام کو کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی ابھی وہ ٹویٹ کیا ہے کسی نے کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 261 اور 260 کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے کسی کو رزلٹ نہیں دیا اور کہیں چلے گئے. کراچی میں جہاں یہ صاحبان الیکشن لڑ رہے تھے ان کو نہیں پتہ چلا, ان کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو نہیں پتہ چلا. اسلام آباد میں ایک صاحب نے ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کے بعد ان کو پتہ چلا کہ 2 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے اور انہوں نے کسی کو رزلٹ نہیں دیا ہے. یہ حال ہے کینڈیڈیٹ کا. جب یہ انہوں نے کہا, میں نے اس وقت بھی میڈیا کے کئی دوستوں کو پولنگ اسٹیشن نمبر 261 کا جو فارم 45 ہمارے پاس تھا وہ بھیجا کہ بھئی ہمارے پاس ہے, اور 260 کا جو تھا اس پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کیا کہ اس نے کسی کو کاپی نہیں دی. اس نے باہر دیوار کے اوپر فارم 45 لگا دیا اور یہ کہا کہ جی اس کی تصویریں بنا لو. ہمارے پاس بھی وہ تصویر آئی, ہم نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور اپنے ریکارڈ میں اس کو رکھا. تو اس کی تصویر آئی, کسی کے پاس نہیں تھی, ہمارے پاس بھی نہیں تھی, تصویر آئی اور 261 ہمارے پاس آیا. تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے ہو کیا رہا ہے الیکشن میں اور کس طرح سے کام ہوا ہے. میں آخری بات صرف یہ گزارش کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سوال کر لیں یا وقار بھائی بھی بات کرنا چاہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگانا اتنا مذاق خیز ہے, اتنا مذاق خیز ہے کہ میں شاید کسی کی مثال بھی نہیں دے سکتا. اس پہ مثال دوں گا تو شاید کو بہت بری لگے گی. ہم 1988 سے لے کے 2018 تک ہر انتخاب میں وکٹم رہے ہیں دھاندلی کا. 88 میں ہماری حکومت بنی, دھاندلی کا وکٹم ہم تھے. 93 میں ہماری حکومت بنی, دھاندلی کا وکٹم جو تھے ہم تھے. 2008 میں ہماری حکومت بنی, دھاندلی کا وکٹم ہم تھے. اب غور کیجئے کہ اگر دھاندلی کے وکٹم ہم تھے تو بینیفیشری کون تھا؟ بینیفیشری وہ تھے جو آج ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. پیپلز پارٹی نے تو کبھی دھاندلی کرنے کی کوشش نہیں کی, سوچا نہیں. ہم تو دھاندلی سے بچانے کے لیے لڑتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے ساتھ دھاندلی نہ ہو, ہم اپنے ووٹوں کو بچائیں. اگر ووٹوں کو بچانا دھاندلی ہے, اگر کوئی پلان کر کے الیکشن لڑنا دھاندلی ہے, تو یہ دھاندلی پھر ہم کرتے رہیں گے. بھائی یہ تو کی ہم نے, آئندہ بھی کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ پارسا جو کبھی دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں حکومتوں میں نہ آیا ہو وہ ہم پہ انگلی اٹھائے. جن کا ماضی یہ ہو کہ وہ دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں جیتتے ہوں, چاہے وہ 88 میں پنجاب کی حکومت ہو, چاہے وہ 90 کی وفاقی حکومت ہو, چاہے وہ 93 میں ان کی جو سیٹیں بڑی وہ ہوں, چاہے 97 کا الیکشن ہو, چاہے 2002 میں تو چلے بھاگے تھے, یہ 2013 کا الیکشن ہو, 2008 میں بھی ہم وکٹم تھے, یہ بینیفیشری تھے.
پیپلز پارٹی کی سیٹیں پنجاب میں ان کو دی گئیں, مشرف نے ان کو دی تاکہ یہ ہم دونوں لڑیں آپس میں, جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی. ہم نے اس وقت بھی درگزر کی, ہم نے اس وقت بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, نظام کو چلنا چاہیے, ہم نے برداشت کیا. بھائی کوئی ایک موقع تو مجھے بتاؤ نا کہ آپ نے دھاندلی کے سامنے لڑتے ہوئے حکومت بنائی ہو, ایک موقع مجھے بتاؤ. کبھی نہیں ہوا ہے. تو کم از کم ہم پہ الزام نہ لگائیں. آپ آصف علی زرداری پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ ڈیل کر رہے ہیں اس لیے کہ کیسز ہیں. میرے بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی نے جان کی قربانیاں دی ہیں اس لڑائی میں, جمہوری لڑائی میں, جمہوریت کے لیے لڑائی میں. شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی ملک سے باہر جا سکتا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ملک سے باہر بیٹھ سکتی تھیں جان بچانے کے لیے. سب کو اپنی جان عزیز ہے, ان کے بچوں کو بھی اپنے والدین کی جان کا خیال رکھنا چاہیے, مجھے اس پہ گلہ نہیں ہے, بالکل خیال کرنا چاہیے, لیکن پھر دعوے نہیں کرنے چاہیے, دعوے نہیں کرنے چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جان دی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جان دی, آصف علی زرداری جیلوں میں بیٹھا رہا, ملک سے باہر نہیں گیا. تو ہم پہ کم از کم یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم اپنی مشکلات سے ڈر کر, ہم اپنی آسانیوں کے لیے, ہم جیل کے خوف سے, ہم جان کے خوف سے, ہم کوئی اور چیزوں کے لیے کوئی ایسی ڈیل کریں گے جس سے آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ کہیں کہ جی ہم بھی سلیکٹرز بن گئے. تو جو سلیکٹرز بنے, جو وقتی طور پہ خاموش ہوئے, جنہوں نے ملک سے باہر جانے کے فائدے لیے, جن کو ریلیف ملے, وہ کم از کم ہم پہ الزام نہ لگائیں. میں صرف ایک گزارش کروں گا, ایک چارٹ بنائیے کہ کس کس نے ڈیل کے ذریعے کیا کیا فائدے اٹھائے 88 سے لے کے اب تک. اگر ہمارے نمبر زیادہ ہوئے ہم پہ الزام لگائیے گا, لیکن اگر آپ کے نمبر ہم سے بہت زیادہ ہوئے تو کم از کم ہم پہ الزام نہیں لگائیے گا. وقار بھائی کو بات کریں, ایک منٹ, یہ ارشاد ایک سیکنڈ, ارشاد. دیکھیں, ایک تو شاہد خاقان عباسی کا جسمانی کا تو بہت بڑا ہے, ظاہر ہے اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, اللہ کی دینے میں کیا کر سکتا ہوں, اس میں 7 فٹ کا آدمی ہے, میں 5.25 فٹ کا آدمی ہوں, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل میچورٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کا قد سب سے بڑا ہے, اور یہ اپنے بزرگ رہنماؤں کو ملا لیں یا کسی کو ملا لیں, ان کا قد کاٹ اتنا نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ دھاندلی کی ہے. میں آپ کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن کا نمبر تو بتائیں کہ جی یہ پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے, کوئی ایک بتا دیں, کوئی ایک. وہ ان کے ایک صاحب کہہ رہے تھے جی سعید غنی وزیر تعلیم ہیں اور انہوں نے سارا عملہ اپنا لگوا دیا. بھائی اگر سارا عملہ میں نے لگوایا ہوتا اپنی مرضی سے, آپ کے پاس یہ فارم 48 ہے, پتہ نہیں ملا ہے آپ کو, نہیں ملا ہے, ذرا کاپی لے لیجیے گا اس کی, جس میں یہ سارا پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ ہوتا ہے, ذرا لے لیجیے گا. تو پھر ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہمارا مارجن بہت زیادہ ہوتا. ہمارے ووٹ کہیں پہ 10, کہیں پہ 12, کہیں پہ 7, کہیں پہ 15, کہیں پہ 6, کہیں پہ 1, کہیں پہ 2 نہیں ہوتے, بہت زیادہ ہوتے نا. اگر ہم یہ سارا اس طرح سے مینیج کر کے اپنے پریزائڈنگ آفیسر اپنا عملہ بٹھاتے تو ظاہر بٹھانے کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد ہوتا, اور مقصد یہ ہوتا کہ ہم ووٹ نکالیں. تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے فارم 48 کا, جس میں ہر پولنگ اسٹیشن کے ووٹس ہوتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی ری پولنگ کی, دیکھیں میں تو اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہا ہوں, میرے پاس اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا. فیصلہ یہ میرے بعد دوست جو بیٹھے ہیں امیدوار, یہ ہماری پارٹی کی مشاورت سے کریں گے, اس لیے کہ یہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر یہ ہیں, یہ ایک منتخب MNA ہیں. ان کے فیصلے پر میں اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا ہوں. یہ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ اچھے, یہ فیصلہ کریں گے, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. لیکن چونکہ ہم نے, جو ہم اور دوست بیٹھے ہیں سارے, ہم نے وہاں گراؤنڈ پہ الیکشن دیکھا ہے,
ہمیں اس بات کا 100% یقین ہے، 100%، جس کی بنا پر میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی ہے کہ اگر ری پولنگ ہوئی تو مسلم لیگ 600 ووٹوں سے نہیں ہارے گی، یہ کم از کم 5 سے 10 ہزار ووٹوں سے ہاریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو تاکہ یہ چک چک جو ایک دفعہ جو انہوں نے شروع کی ہے اس کو ہم ختم کریں اور ان کو ان کی اوقات پر لے کر آئیں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ووٹ اتنے نہیں تھے، پتہ نہیں کتنے ہونے چاہیے تھے، وہ غلط ہے. آپ ہارے ہو اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارے ہیں. اب یہ صرف اپنی جھیپ پٹانے کے لیے، اور جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کو انہوں نے ایک سہانے وہ خواب دکھا دیے تھے کہ بھائی کوئی گلی نہیں ہے جی، تسی صاحب بس مینو ٹکٹ دے دو، یہ سیٹ انج آئے گی. وہ انج نہیں آنی ہے، وہ جیری ہے نا، ایسے نہیں آتی ٹکٹ بھائی، وہ سیٹ ویٹ ایسے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ حفیظ بڑا بے چین ہو رہا ہے. دیکھیں اس ایک انتخاب کی بنیاد پہ تو آپ نہیں فیصلہ کر سکتے نا. میں تو ہمیشہ اسے کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 سیٹوں کا جب الیکشن ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ کسی کو بولے تم اس کی سپورٹ کر لو، تم اس کی کر لو، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا، کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ جو عام انتخابات ہوتے ہیں اصل کام اس میں ہوتا ہے اور اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ابھی تک 2018 تک جو انتخابات ہوئے اس میں تو یہ امیدیں ہماری پوری نہیں ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، کراچی میں تو بے پناہ ہوئی ہے. لیکن NA 249 میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ 1% بھی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، نمبر 1. دوسری ایک بات آپ نے اکثر سنا ہوگا، خان صاحب سے جب کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتا ہے میں نے IB سے رپورٹ لے لی ہے، میں نے ISI سے رپورٹ لے لی ہے، میں نے FIA سے رپورٹ لے لی ہے. میری اطلاعات ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن شاید، لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق شاید صحیح ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے تمام انٹیلیجنس اداروں سے یہ رپورٹس ضرور لی ہیں کہ پیپلز پارٹی کیسے جیتی ہے، اور سب نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی نالائکی سے جیتی ہے. ایک سیکنڈ، اچھا ایک خاتون نے کر جی دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے، وہاں مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مسائل بھی پیپلز پارٹی کی جیت کا ایک بہت بڑا سبب بنے. PTI وہاں سے جیتی، ان کا MNA بھی تھا، ایک MPA بھی تھا، اور DMC کا جو چیئرمین تھا کچھ عرصہ پہلے تک، وہ بھی MQM اور PTI کا الائنس ہوا تھا، جس میں MQM کا چیئرمین اور PTI کا وائس چیئرمین تھا اس حلقے میں، اس پورے ویسٹ میں. ان لوگوں سے جو امیدیں تھیں حلقے کے لوگوں کی وہ پوری نہیں ہوئی، اور ہم نے ان سے وعدے کیے کہ ہم جیتیں گے، آپ کے انشاءاللہ تعالی مسائل حل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ووٹرز نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی سے امیدیں رکھتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی یہاں سے جیتے گی تو ان کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرے گی. اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم وہاں کے ووٹرز کی توقعات پر پورا اتریں اور ان کو نا امید نہ کریں، اور یہ ہمارے پر بہت بڑا دباؤ بھی ہے، پریشر بھی ہے. اکرم ایک منٹ. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر ہو گیا تھا اور یہ الفاظوں کی گولہ باری بھی بند ہو گئی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ PDM کا جو ہے نا اس کے بعد اجلاس ہوگا اور پیپلز پارٹی اور MP بھی اس میں شرکت کریں گے. لیکن اس ضمنی انتخابات میں ایک بار پھر جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تلخیاں بڑھ گئی ہیں اور اسی طرح پھر الفاظوں کی گولہ باری بھی شروع ہو گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PDM میں پیپلز پارٹی دوبارہ اسی حیثیت سے جائے گی، یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اسی طرح مورچہ بندی رہے گی اور تلخیاں جو ہے نا بڑھتی رہیں گی، جس کا فائدہ لامالا جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کو جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو PDM کی ان جماعتوں کو کرنا چاہیے جو حکومت کے بجائے پیپلز پارٹی سے لڑ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر تو ہمیں دیے گئے شوکاز نوٹسز پر معذرت کر لی جائے تو ہم PDM کی میٹنگز میں یا PDM میں واپس جانے پر غور کر سکتے ہیں. ہماری وہ بات اپنی جگہ موجود ہے.
ان کا کوئی اور نقطہ نظر ہے. تو ظاہر ہے جب وہ کسی اور طرف سوچ رہے ہیں, ہم کسی اور طرف سوچ رہے ہیں, تو فی الحال تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ جس بات کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی 5ویں نمبر پر آئی ہے. جس طرح ہم نے پہلے جو ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں اسی بات کو زیادہ ہم نے کہا کہ جی پی ٹی آئی پورے ملک سے ہاری ہے, بری طرح ہاری ہے. اس الیکشن میں بری طرح ہاری ہے. پہلے نمبر کی جماعت تھی, 5ویں نمبر پہ آ گئی ہے. تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس بات پر حکومت کو اور پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو عارضی نظریاتی ہیں, انہوں نے بجائے پی ٹی آئی کو, بجائے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے, انہوں نے لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے شروع کر دی. آپ شاید آر او آفس میں آپ لوگ موجود تھے جب یہ رزلٹ وہاں مرتب ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی, زبیر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کتنے بجے آر او آفس آ گئے تھے. میری معلومات کے مطابق یہ کوئی 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہوگا شاید, یہ وہاں موجود تھے. تو جو نتائج آر او آفس میں مرتب ہو رہے تھے ان کی نظروں کے سامنے ہو رہے تھے, یہ وہاں موجود تھے. اور 11 بجے تک بقول الیکشن کمیشن کے تمام نتائج وہاں آ گئے تھے, تمام پریزائڈنگ آفیسر وہاں آ گئے تھے, تمام ووٹس کے جو بیگز تھے وہ وہاں پر آ گئے تھے, اور تمام فارم 45 کو سبمٹ ہو گئے تھے. یہ وہاں بیٹھے رہے ہیں. ہمارے لوگ تو لیٹ گئے, یہ ہمارے کینڈیڈیٹ وقار بھائی اور باقی اگر فی الحال تو دیر میں گئے, یہ وہاں پہلے سے موجود تھے. اب اگر اتنی ساری چیزوں کو جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے وہ تنقید پی ٹی آئی پہ نہ کریں, پیپلز پارٹی پہ کریں, اور ایک ایسی جیت جو لیجیٹمیٹ جیت ہے, جو پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کی محنت سے جیتی ہے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو گائیڈنس تھی, جو ان کی قیادت تھی, جو ان کی ہدایات تھیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹ جیتی ہے, اس کو متنازع بنائیں گے اور ہم پہ اس قسم کے گھٹیا الزامات لگائیں گے کہ جی ہم دھاندلی کے ذریعے جیت گئے, ہم نے سلیکٹرز نے جیتا دیا. تو یہ ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم جواب دیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی سلیکٹڈ جو ہیں شاید وہ اگر عمران پہلے نمبر کا ہے تو دوسرے نمبر کے آپ ہیں. جی جی ایک آپ نے بتایا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ مفتاح کوئی اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان کے. تو کینڈیڈیٹ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بھی اچھے ماضی میں کئی پارٹیوں میں رہ چکے ہیں, ملوک صاحب, اور پھر وہ وہاں نظریاتی کارکنوں کی موجودگی میں آپ نے نئے آنے والے شخص کو ووٹ دیا. اور دوسرا پانی, سیوریج اور کچرے کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے, اس کو آپ وفاقی حکومت کی نائیں میں نہیں ڈال سکتے. تو یہ ووٹ آپ کو پڑا تو کیوں پڑا؟ کینڈیڈیٹ بھی آپ کا نیا اور جو بنیادی مسائل ہے اس کا تعلق بھی حکومت سے, ووٹ کیوں پڑا؟ سر اس سے ایڈجسٹ کر لیں. مفتاح اسماعیل کا الزام ہے کہ سعید صاحب نے بلدیہ ٹاؤن میں راشن بانٹا الیکشن سے پہلے, اور وہاں پہ روڈ اور سڑکیں بنائی. یہ انہوں نے ٹی وی پہ بھی کل کہا تھا, میں نے راشن نہیں بانٹا, بالکل نہیں بانٹا, ایک آدمی کو نہیں دیا. اور یہ بھی کہہ دوں کہ میں اگر یہ بھی کہوں نا کہ جی میں نے کوئی اپنی جیب سے ظاہر زکوٰۃ ہر شخص دیتا ہے رمضان میں, میں بھی دیتا ہوں جتنی میری بنتی ہے, میں نے اس میں سے بھی 1 روپیہ نہیں دیا یہاں کہیں, جہاں کہیں اور دینا ہوتا ہم نے دیا آرام سے. تو رمضان کے مہینے میں ممکن ہے بہت سارے لوگ صاحب حیثیت لوگ جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ یہ راشن بانٹتے ہیں, کچھ لوگوں نے بانٹا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بانٹا ہوگا, لیکن جب وہ مجھے کہتے ہیں جی تم نے بانٹا تو میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیا بھائی, نہ کسی کو دیا ہے نہ میں نے بانٹا ہے. جہاں تک کام کرنے کی بات ہے, الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں, جو قوانین ہیں, اس کے مطابق اگر کہیں انتخابات کا اعلان ہو جائے تو وہاں کوئی نیا منصوبہ نہیں شروع ہو سکتا. لیکن اگر وہاں پر کوئی پچھلے پرانے کام چل رہے ہوں تو وہ کام رکتے نہیں ہیں, وہ کام چلتے ہیں, تو وہ کام ہوئے ہوں گے. تو اگر آپ نے الیکشن سے 1-2 دن پہلے تک, تو میں سن رہا تھا مفتاح صاحب کو بھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے بہت کام کرا دیے ہیں لیکن جیتیں گے پھر بھی ہم. تو بھئی یا تو مان لو کہ ہم نے کام کرائے ہم اس لیے جیتے ہیں, یا تو مطلب دونوں چیزیں ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا. ایک سیکنڈ, آصف کافی جی ہاں, یہ 1 منٹ سے جاوید جس کی بات تھی رانا کی. ویسے میں نے جو تقریباً 35-40 منٹ بات کی ہے, میری رائے میں تو میں نے سب چیزیں بتا دی کہ ووٹ ہمیں کیوں پڑا ہے. لیکن اگر آپ کوئی اور تسلی چاہتے ہیں تو مجھے اسپیسیفک بات بتا دیں کہ کیوں پڑا ہے, تو میں اس کا جواب کو دے دوں گا. لیکن
دیکھیں اگر شکوک ہوں آپ کے ذہن میں کہ یہ ووٹ ان کو غلط پڑ گیا ہے تو آپ سارا دن ہلکے میں تھے سارے آپ لوگ. مجھے آپ میں سے کوئی ایک دوست بتا دے کہ جی کہیں آپ کو یہ شکایت ملی ہو کہ جی جعلی ووٹ پڑے, کہیں زبردستی ووٹ ڈالے گئے, کہیں پولنگ ایجنٹس نکالے گئے. اگر ووٹ ڈالے ہوں گے تو کوئی طریقہ ہوگا نا جال سازی کرنے کا بھی, بھائی دھاندلی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا نا. ہم تو نون لیگ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ پولنگ اسٹیشن تو بتاؤ کہ بھئی یہ 15 پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ یہ رزلٹ جو ہے وہ بہت عجیب سا اس لیے آپ جیت گئے ہو. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سارے لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ فارم 48 ضرور لیں جس میں پولنگ اسٹیشن وائز نتیجہ ہوتا ہے اور اس کو غور سے دیکھیں. کسی ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی آپ کو بہت کوئی عجیب سا رزلٹ نہیں ملے گا. یہ ممکن ہے کہ کہیں ہمارے 150-200 ہوں گے تو ان کے 10-15 ہوں گے, لیکن اسی طرح آپ کو ایسے پولنگ اسٹیشن ملیں گے جہاں ہمارے کم ہوں گے, 10-15 ہوں گے, ان کے 150 ہوں گے, 200 ہوں گے. تو یہ بھی دونوں طرف ہے. عاطف سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈی آر او صاحب وہاں پر تھے, جو ان سے میں نے سوال کیا کہ نتائج کی تعمیر آنے کی جو وہاں پہنچے وجہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, آخری پریزائڈنگ آفیسر رات 11 بجے وہاں پہنچا ہے, 5 بجے پولنگ ختم ہوتی ہے اور وہ رات 11 بجے وہاں پہنچتا ہے. ایک تو یہ میٹر ہے وہاں پر کہ اتنا فاصلہ نہیں تھا, کوئی پہاڑوں اتر کے نہیں آ رہے پریزائڈنگ آفیسر. دوسری بات کہ فافن نے جو وہاں پر رپورٹ جاری کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 149 سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور 11 جو خلاف ورزیاں ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کی ہیں. ان کی یہ رپورٹ آ چکی ہے وہاں پر اور یہ رپورٹ بھی پبلک ہو چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل سارے معاملے شفاف تھے. الیکشن کمیشن بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے کافی زیادہ لیٹ کیا گیا اور جو فارم 45 ہے اس کو فل کرنے کے اندر خاصی جو ہے وہ غلطیاں کی گئی. آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ, فافن کی رپورٹ میں نے بھی پڑھی ہے. ہر الیکشن کے بعد جو فافن کی رپورٹ آتی ہے وہ اس میں جو ضابطے کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کو بھی وائلیشن میں لکھتے ہیں. اس فافن کی رپورٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے, کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ووٹوں کی گنتی میں کوئی غلط کام ہوا ہے, یہ کہیں نہیں ہے اس کے اندر. اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جی وہ کووڈ کے SOPs پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور جو ڈسٹینس ووٹرز کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا, اور جو پولنگ کے جو کیمپس تھے وہ اسکول سے اتنے فاصلے پہ ہونے چاہیے تھے, وہ قریب لگے ہوئے تھے. اس قسم کی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. دھاندلی کا ذکر اس میں بھی نہیں ہے, نمبر 1. دوسری بات, اگر پریزائڈنگ آفیسرز لیٹ پہنچے تو اس کا جواب میں تو نہیں دوں گا بھائی کہ کیوں لیٹ پہنچے. الیکشن کمیشن ان سے پوچھے کہ کیوں لیٹ پہنچے, ان کا کام ہے ان کو مطمئن کریں. لیکن جو لوگ لیٹ پہنچے ہیں ان کے جو فارم 45 تھے یا ان کا جو نتیجہ تھا اس کو یہ غور سے دیکھیں, انہوں نے دیکھا ہوگا, تو اس کو توجہ دینے کی ضرورت الیکشن کمیشن کو ہے. اگر تو آپ کو ڈسکا کی طرح ان پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں کوئی 80% 90% کا ٹرن آؤٹ ملے اور وہاں آپ کو نظر آئے کہ پیپلز پارٹی کے تو 600 ووٹ ہیں اور نون کے کوئی 550 ہیں یا 10 ہیں, تو پھر تو یہ مشکوک ہے. لیکن اگر ان کا ٹرینڈ بھی ایسا ہی ہو کہ کہیں نون کے زیادہ ہیں کہیں پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں, تو اس میں کیا ہے, ممکن ہے کہ جو لوگ تاخیر سے پہنچے ہیں ان کے پولنگ اسٹیشنز پر بھی پیپلز پارٹی ہاری ہو. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ذرا دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے ذرا ایک سر. سنگین الزامات لگائے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ برباد کر دیا ہے, کس طرح پہلے نمبر پر ان کا امیدوار جیت کر آ گیا ہے؟ یار مجھے ایک بات بتائیے, یہ تو ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہارنے والے سارے, اب JUI جو لڑی نہیں تھی کل ان کا بھی بیان آ گیا کہ بھائی وہ سعید غنی نے کچھ کر دیا, یہ کر دیا. میرے بھائی میں نے کیا کیا ہے, میں مسکین سا آدمی ہوں, پتہ نہیں سب کے حواس پہ کیوں طاری ہو گیا ہوں. مصطفیٰ کمال کے ووٹ 2018 میں 1600 تھے, 1600. اس ضمنی الیکشن میں اگر کسی جماعت کے ووٹوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, سب سے زیادہ, تو وہ PSP کے ووٹوں میں ہوا ہے. تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ PSP نے اس 2.5 سالوں میں وہ کون سے ایسے کام کر دیے ہیں کہ ان کا ووٹ 1600 سے بڑھ کے 9000 ہو گیا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ انہوں نے PTI کو شکست دے دی ہے, انہوں نے MQM کو شکست دے دی ہے اور 1600 سے 9000 ووٹوں پہ آ گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے گنا ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں, اس پہ شکر ادا کریں. وہ بھی کہہ رہے ہیں میں جیت گیا ہوں. اب اس کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں ہے بھائی.
ایک سیکنڈ جی. دیکھیں میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. ابھی میں نے آپ کو یہ سارا بنڈل دکھایا, یہ سارے کے سارے کوئی میرے پاس 6 بجے تو نہیں پہنچے تھے, 7 بجے بھی نہیں پہنچے, 8 بجے 10 بجے 11 بجے بھی نہیں پہنچے. ہمارے پاس بھی جو یہ آ رہے تھے نتائج, یہ بھی کوئی 2-2:30 بجے تک آتے رہے. الیکشن کمیشن کے پاس تو 11 بجے پہنچ گئے تھے, ہمارے پاس اس لیے کہ کہیں پہ وہ ایجنٹ خود لے کے آ رہا تھا, کہیں پہ وہ ایجنٹ سارے اکٹھے کر کے جو ہمارا وارڈ کا انچارج تھا اس کو دیتا تھا, وہ وارڈ کا انچارج جو تھا یو سی کے انچارج کو دیتا تھا, یو سی کا انچارج جو ان کو سپروائز کر رہا تھا اس کو دیتا تھا. تو یہ 4 مراحل سے وہ اکٹھے ہو کر لاتے تھے. تو ہمارے پاس بھی آنے میں یہ تاخیر ہو رہی تھی. جب تک یہ آتے رہے, دیکھیں نا, میں اس وقت بیٹھ کے یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو نتیجہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے. میں یہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, یا جو بیٹھے تھے روم کے اندر ہمارے دوست, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس فارم 45 آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. 2018 کے جو جنرل الیکشن ہوئے, جب میں الیکشن میں حصہ لے رہا تھا اپنے حلقے سے, تو جب رات کو 11 بجے تک میرے پاس ایک بھی فارم 45 نہیں آیا کیونکہ موبائل فون تھے نہیں, انہوں نے لے لیے تھے, ہمارے ایجنٹ سے رابطہ بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر میں خود اپنے تمام کارکنوں کے ساتھ نکلا اور ہر پولنگ اسٹیشن پر گیا اور میں نے فارم 45 لیے. جب یہ شکوک پیدا ہو جائیں کہ جی نہیں آ رہے ہیں, کوئی وجہ ہے, تو پھر ہم ایفرٹس کرتے ہیں, ہم نے جا کے پولنگ اسٹیشن لے لیے. لیکن جب میرے پاس یہ آتے رہے, میں ان کو اکٹھا کرتا رہا, خود میں کلیکٹ کر رہا تھا, تو ظاہر ہے کہ جب آ رہے تھے تو مطمئن تھے کہ جی آ رہی ہیں چیزیں. جب نتیجہ الیکشن کمیشن نے آفیشیلی وہ فارم جو بنا رہے تھے 47 وہ نہیں دیا, تو پھر ہمارے کینڈیڈیٹ بھی وہاں گئے, وقار بیدی صاحب بھی وہاں گئے, آغا رفیع اللہ بھی وہاں گئے, قادر پٹیل بھی وہاں گئے, اور اسی لیے گئے کہ جا کر دیکھیں کہ وہاں سے ہمارے پاس فارم 47 کیوں نہیں آ رہا. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اگر ہمیں کسی بھی مرحلے پر یہ لگتا کہ جی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, ہم یقیناً ان کو کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں الیکشن کوئی اتنا ون سائڈڈ نہیں تھا, یہ بڑا کلوز کنٹیسٹ تھا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم صبح سے ہی ہمیں پتا تھا کہ ہم اتنے ووٹوں سے جیت رہے ہیں. ظاہر کانفیڈنٹ ہم تھے کہ ہم نے کام کیا ہے, ہم جیت جائیں گے, لیکن ہمیں یہ یقین تو نہیں تھا کہ ہم 100% جیتیں گے بھائی. تو یہ نتائج جو تھے یہ آتے رہے. جب آتے رہے تھے نتائج, تو ظاہر ہے کہ ہم مطمئن تھے کہ آ رہے ہیں, اس لیے ہم نے وہ نہیں کیا. ایک ایک کر کے, یہ انکل ایک سیکنڈ, یہ بزرگ آدمی, یہ بزرگ ہمارے, یہ آپ کے پاس فارم 45 پڑے ہیں, آپ کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں سے بہت سے 45 فارم پر پولنگ ایجنٹ کے دستخط نہیں ہے. ان پر سفر ہے پولنگ ایجنٹ نہیں میں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ کہ اگر الیکشن کمیشن کا ری کاؤنٹنگ کے لیے فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کا کیا رہتا ہے؟ دیکھیں, پہلی میں آپ سے گزارش کروں کہ جب انتخابات ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت سامنے آتی ہیں. یہ نہیں ہوتا, ہر الیکشن میں ہوتی ہیں. یہ کہنا کہ جی اس میں نہیں ہو سکتی, آؤٹ آف کوشچن ہے. ابھی تک کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر آپ کہیں کہ 100% جس کو جہاں لکھنا ہوتا ہے اسی طرح لکھے گا. مفتاح صاحب ٹی وی پہ یہ بتاتے رہے کہ جی وہ میرے ووٹ جو تھے کسی اور کینڈیڈیٹ کے سامنے لکھ دیے گئے ایک پولنگ اسٹیشن پہ. میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں کہ 2 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر ہمارے ووٹ کسی اور کے سامنے لکھ دیے گئے, ہمارے ووٹ. تو یہ اگر وہ سمجھتے ہیں جی ان کے ساتھ جان بوجھ کے ہم نے کروایا, تو ہمارے ساتھ کس نے کروایا؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں, کہیں پہ سائن پہلے صفحے پہ ہوتا ہے, کہیں پہ چاروں صفحے پہ کرتے ہیں, کہیں پہ آخری صفحے پہ کر دیتے ہیں, کہیں پہ میں آپ کو دکھا دوں, یہ نظر آپ کو نہیں آئے گا, کہیں پہ یہ ووٹ یہاں لکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ یہاں لکھ دیتے ہیں, کہیں پہ یہاں ٹوٹل دیتے ہیں, کہیں پہ نہیں دیتے ہیں, آخری پیج پہ دے دیتے ہیں. ہر پریزائڈنگ آفیسر اپنے حساب سے ساری چیزیں کرتا ہے, لیکن دستخط کرنا, انگوٹھے کا نشان لگانا, یہ تقریباً جو ہمارے پاس پڑے ہیں اس میں تو سب پر ہی ہیں. ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا کہ یہ 276 پہ ہوگا, ہو سکتا ہے کسی میں مسنگ ہو, لیکن اگر کہیں مسنگ ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کو چیک کر کے دیکھ لے. اگر اس میں تسلی ہو جائے کہ یہ نمبر آف ووٹس ٹھیک ہیں. اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں میں کہ صرف جو بیلٹ پیپرز نکلتے ہیں ڈبے سے اس کی کاؤنٹنگ کافی نہیں ہوتی ہے. صبح جب پریزائڈنگ آفیسر جاتا ہے, جب ووٹنگ شروع کرتا ہے, اس وقت بھی وہ جو بیلٹ پیپرز لایا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی میں اتنے بیلٹ پیپرز لایا ہوں اور ان کے نمبرز یہ ہیں بکس کے, اور ایجنٹس وہ لکھتے ہیں.
جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جی میری پولنگ اسٹیشن پر مثال کے طور پہ 400 ووٹ پڑ گئے ہیں، اور اگر 1000 لایا ہوگا تو بتاتا ہے کہ 600 بچ گئے ہیں، اور جو پڑ گئے ہیں ان کے یہ نمبر تھے، جو بچ گئے ہیں ان کے یہ نمبر ہیں. پھر اس کا بھی ایک ریکارڈ بنتا ہے، وہ ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن میں پریزائڈنگ آفیسر جمع کرواتا ہے. تو پھر یہ ٹیلی کیے جاتے ہیں کہ جتنے ووٹ اس پولنگ اسٹیشن سے نکلے ہیں اور کتنے ووٹ اس پولنگ اسٹیشن سے واپس آئے ہیں جو ان یوزڈ ہیں، تو وہ میچ کیے جاتے ہیں. تو یہ کاؤنٹر چیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے، ان کو خود بتائے گا. صاحب یہ بتائیں کہ پیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں سے آپ کی پارٹی کا چیئرمین آ جاتا ہے، لاڑکانہ آپ کا پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر کی جو سیٹ تھی وہاں سے آپ کا امیدوار ہار جاتا ہے. تو یہاں پہ جو کمزور ترین کینڈیڈیٹ تھا آپ کا پیپلز پارٹی کا، ایسی کون سی کارکردگی آپ نے دکھائی کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جیت گیا؟ اس پہ سوالات ہو رہے ہیں. دیکھیں، نہیں سوال تو سب نے کیا، آپ نے بھی کر دیا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑنے جاتے ہیں اور صرف جھنڈے لگاتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ جائیں، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ جائیں، اور میں اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو کہوں گا کہ آپ کو ریکارڈ دیں کہ پچھلے 6 7 8 مہینوں میں اس حلقے سے کتنے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے. آپ کو وہ ریکارڈ دے کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے. آپ کو یہ بتائے کہ جے یو آئی کے کتنے لوگوں نے ہمارا کام کیا ہے، اے این پی کے لوگوں نے ہمارا کام کیا ہے. اور میں سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ نون لیگ کی اپنی نااہلی، مس مینجمنٹ. آپ مجھ سے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کارکردگی دکھائی کہ آپ کے ووٹ بڑھ گئے. آپ نون لیگ سے یہ پوچھیں کہ 35,000 تمہارے، 10,000 جے یو آئی کے، 3-4 ہزار اے این پی کے، 50,000 بنے نا. 35,000 کہاں چلے گئے ووٹ؟ کہیں نہ کہیں تو گئے ہوں گے نا کچھ ان میں سے. اگر 15 ان کو پڑے ہیں تو بھائی 2-4-5 ہزار ہمیں بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے. میں نے جو آپ کو کہا نا کہ فارم 48 دیکھیں، آپ اس طرح یہ صرف باتیں کر کے اپنا ذہن مطمئن نہیں کر سکتے. آپ فارم 48 دیکھیں اور ایک ایک پولنگ اسٹیشن کو اینالائز کریں، پچھلے نتائج کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پولنگ اسٹیشن پر پچھلی دفعہ ٹرینڈ کیا تھا، اس دفعہ ٹرینڈ کیا بنا ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن کی بنیاد پر ایک کمیٹی بنائی، وہاں لوگوں کی ذمہ داری لگائی کہ اس پولنگ اسٹیشن پر ووٹ لگانا ڈلوانا آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے ووٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرو، اپنے ووٹرز کو تلاش کرو، ان سے ووٹ ڈلواؤ. اتنی محنت اگر کسی نے کی ہو اور نے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ میرے ووٹ 7,000 ہیں اور میں یہ چاہوں کہ میں جیتنا چاہتا ہوں تو میں جا کے تو نہیں جیتوں گا نا. میں کچھ نہ کچھ ایفرٹس کروں گا، کچھ کوششیں کروں گا، لوگوں سے وعدے کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو بدترین معاشی پالیسی تھی، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، لوگوں کی بدحالی کی وجہ سے لوگ ان سے ناراض تھے. پی ایم ایل این میں اس وقت شہباز شریف نے الیکشن میں حصہ لیا تھا. وہ جنرل الیکشن تھے، وہ مفتاح نہیں تھا. اگر مفتاح صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف سے بڑے لیڈر ہیں تو الگ بات ہے، وہ ہیں نہیں اسے بڑے لیڈر. تو بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز تسلی دلا سکتا ہوں، جتنا آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میری بات کو مان بھی لیں گے، اس الیکشن میں دھاندلی کوئی نہیں ہوئی ہے. ہم نے مخالفوں کی نالائکیوں سے، نااہلیوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اپنی کوشش زیادہ کی ہے، مینجمنٹ ہم نے اچھی کی ہے، الیکشن اچھے طریقے سے لڑا ہے. بہت شکریہ. چلو نے کہا ہے کہ دھاندلی تو ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے، لیکن اس مرتبہ کون سا ٹیک استعمال کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں کم سے کم 2 سال لگے. دیکھیں، یہ اتنے نالائق ہیں، یہ اتنے نااہل ہیں کہ ماشاءاللہ جو سیٹیں اگر میں کہہ رہا ہوں دھاندلی سے بھی کسی کو مل جائے نا تو بندہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اگر ہارے بھی تو اتنا ذلیل ہو کے نہیں ہارتا ہے. یہ اتنے نالائق ہیں کہ جہاں 16,000 ووٹ لیے تھے ملیر میں 6,000 پہ آ گئے، یہاں 35,000 سے یہ کوئی 9-10 ہزار پہ آ گئے. تو بھائی یہ نالائکیاں اپنی تلاش کرو، ہماری دھاندلی کے پیچھے مت جاؤ.